إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ شعبان کے مہینے کی 14 تاریخ کا جب سورج غروب ہو جائے اور 15 شعبان کی صبح صادق سے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے، یہ جو رات ہے، اس کو کہتے ہیں شب برات۔ یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی جو سب سے بڑی برکتوں والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے، وہ ہے شب قدر، اور شعبان کی جو برکت والی رات ہے وہ ہے شب برات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کثیر تعداد لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب برات میں اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ جس سے میں مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دے دوں؟ تو اس رات میں کچھ کام ہم نے کرنے ہوں گے اور کچھ کاموں سے بچنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ اس رات سے آنے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات صاف کر لینے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں پر ظلم کر رہے ہوں، لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھا رہے ہوں، کسی کا حق کھا رہے ہوں، اور ہم لوگ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر رہے ہوں، تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اس رات میں جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس رات میں ہم لوگ نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تمام تر عبادات انفرادی ہوں گی، اجتماعی عبادات کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے لوگ مل کر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرواتے ہیں اور اس طرح لوگ مل کر قبرستان میں میلہ لگاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور اس رات میں جن کاموں سے بچنا وہ یہ ہے کہ اس رات میں ہم لوگ بڑی خرافات کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، ہمارے بچے پٹاخے چلاتے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز طریقے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے پاس نیکیاں تو پہلے بہت کم ہیں، تو یہ ہمارے پاس پوائنٹس آتے ہیں، ہمارے پاس چانس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی راتیں جیسے شب قدر ہوگی، شب برات ہوگی، تو یہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرتے ہیں۔ اگر ہم ان راتوں میں خرافات کریں گے تو ہم اپنی بخشش کیسے کروائیں گے؟